5 یونیورسٹیاں آلریڈی اسٹیبلش کر دی ہیں، بلکہ 3 پہ کام ہو رہا ہے. اور ایک چیز جو بڑی ضروری تھی ان کے لیے سمجھنی اور ضروری ہے کہ یونیورسٹیز کوئی 3 ماہ میں نہیں بن جاتی یا 6 ماہ میں نہیں بن جاتی. جو کام زیادہ ٹائم کے ہوتے ہیں ان پہ ٹائم لگتا ہے، کسی کو 9 مہینے لگتے ہیں، کسی کو 2 سال لگتے ہیں، کسی کو 5 سال لگتے ہیں. تو یونیورسٹیز جو ہے ان کو بنانے کا پروسیس 3 سے 5 سال کا ہے. اور جب بھی آپ کام شروع کرتے ہیں تو 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی بنانے کے. ایک اس کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ چارٹر تو قانونی طور پہ اسٹیبلش ہو جائے، اور دوسرا اس کا ADP میں اور ڈیولپمنٹ PC1 بن کے ڈیولپمنٹ کا کام. تو 5 یونیورسٹیز کا یہ دونوں کام ہو چکے ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے. ان کے جو چارٹرز وغیرہ تو آبویسلی پہلے ہو گئے تھے. یونیورسٹی آف میاں والی بنی سب سے پہلے، پھر راولپنڈی ویمن یونیورسٹی شیخ رشید صاحب کی ذاتی دلچسپی، یونیورسٹی آف چکوال جو کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور 1 سال میں ہی اس میں 5000 اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے. پھر کوسار یونیورسٹی مری جو ہمارا بڑا پرانا پرومس تھا کہ سرکاری امارات کو ری یوٹیلائز کرنا ہے، اور ہم نے پنجاب ہاؤس کو ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا. اس کا بھی چارٹر بھی ہو چکا ہے، ڈیولپمنٹ اسکیم بھی جاری ہے. بابا گرو نانک یونیورسٹی جس کا لوگ بڑا کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی نے کنسیو کی یا نون لیگ کے دور میں، وہ کنسیو ضرور ہوئی ہوگی، ان کے دل میں ضرور خیال آیا ہوگا، لیکن جو اسٹیبلش کیا وہ ہماری گورنمنٹ نے کیا. اس کا چارٹر بھی ہم نے اپروو کیا اور اس کی ڈیولپمنٹ کا کام بھی جاری ہے. تو یہ جو 5 یونیورسٹیز کے میں نے نام لیے ہیں، ان میں سے 4 یونیورسٹیز میں کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے. بابا گرو نانک کیونکہ اس کا کیمپس بنے گا تو کلاسز شروع ہوں گی، تو یہ 5ویں یونیورسٹی ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے بھی میر چاکر خان رند یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی جو DG خان میں ہے وہ بنا دی اور اسٹیبلش کر دی ہے. کچھ یونیورسٹیز پہ کام ہو رہا ہے، جن میں بکھر میں تھل یونیورسٹی حافظ آباد کا پرائم منسٹر صاحب نے افتتاح کر دیا، اس پہ کام ہوگا. اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو کچھ دن پہلے سیالکوٹ میں شروع کیا گیا اور وہ ٹیکنالوجی پہ اس کی کنسنٹریشن ہوگی، وہ 18 ارب کا پروجیکٹ ہے. اور اس طرح کا پروجیکٹ پہلے بھی PTI کی گورنمنٹ KPK میں ابھی کمپلیٹ کر چکی ہے ہزارہ میں. تو اس طرح کا تو انیشیٹو یہاں پہ میرا خیال ہے گزشتہ 20 سال میں کسی نے نہیں لیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ ایوب خان دور کے بعد کوئی ایسی بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ نہیں بنی جس کی اتنی بڑی کنسنٹریشن ہو. تو یہ تمام چیزوں پہ کام ہم نے اس مختصر عرصے میں کیا. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ نون لیگ نے گزشتہ 10 سال میں کیا کیا، کون سی یونیورسٹیز بنائیں اور ان کی سچویشن کیا ہے. ایک لمبی فہرست ہے یونیورسٹیز کی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی عرفہ کریم ٹاور کے 2 فلورز پہ ہم نے ITU یونیورسٹی بنا دی تھی، تو یہ کوئی یونیورسٹی بنانا نہیں ہوتا. آپ کے پاس 10 سال تھے، بتاشا فنڈنگ تھی، آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی آپ نے کون سی یونیورسٹیاں بنائی ہیں؟ کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس کو کسی طور پہ بھی مکمل کہا جا سکے، سوائے ایک کے جو خواجہ فرید یونیورسٹی ہے، جو ہمیں ماننا چاہیے کہ رحیم یار خان میں ایک یونیورسٹی جو پراپر اسٹیبلش کی گئی گزشتہ 10 سال میں. اس کے علاوہ یہ نام کی یونیورسٹیز ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے ہر قسم کے پرابلمز ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور، نواز شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندہ شخصیت اپنے نام پہ یونیورسٹیوں کے نام نہیں رکھتی، لیکن میاں صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف یونیورسٹی اپنی زندگی میں ہی بنا دی اپنے نام پہ. اور اس کے بعد یونیورسٹی آف ساہیوال، یونیورسٹی آف جھنگ، یہ اتنی ایمبرائنک سٹیجز میں چھوڑ کے گئے تھے یہ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کہ ان کو ہم لے کے چل رہے ہیں. یونیورسٹی آف جھنگ کے مسائل ہم نے آگے حل کرنے شروع کیے. اپنے آخری سال میں 2018 میں آپ یونیورسٹی آف نارووال بھی اناؤنس کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی PTI کچھ نہیں کر رہی. تو آبویسلی ہم ڈیو کورس میں ہی کریں گے نا، اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ ان کے پروجیکٹس رہے ہیں اور پرائیورٹیز ان کی کچھ اور ہی نہیں. کوئی ایک ایسی یونیورسٹی کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتے جو انہوں نے بنائی ہو اور جو ورلڈ کلاس ہو سوائے خواجہ فرید کے. تو 10 سالوں میں ایک یونیورسٹی، یہ ان کی پرفارمنس ہے میرے خیال میں. اور باقی تمام جو ہیں وہ ایسی سٹیجز پہ ہیں کہ اگر ہم انیشیٹو نہ لیتے، ان کو ٹھیک کرنے کے راستے پہ نہ ڈالتے، تو شاید یہ اگلے 10 سال بھی ان کا کچھ نہ ہوتا. سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی یونیورسٹی اسٹیبلش ہونے کے بعد جب تک اس کے وائس چانسلر، رجسٹرار، ٹریجرر یہ پوسٹ پہ اپوائنٹمنٹ نہ ہو، فل پروفیسرز نہ ہو، تو یونیورسٹی کبھی ترقی نہیں کر سکتی. انہوں نے یونیورسٹیز بنائی، ان کے اسٹیچوٹس ہی نہیں بنائے. یہ آپ جو ایجوکیشنل رپورٹرز ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسٹیچوٹس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے. اسٹیچوٹس بنتے ہیں تو ان کی پوسٹ کے اوپر ہائرنگ ہوتی ہے. گورنر صاحب نے اور میں نے اس کا نوٹس لیا، ایک اسپیشل کمیٹی بنائی لا ڈپارٹمنٹ اور فائنانس کے ساتھ مل کے. یہ 18 یونیورسٹیوں کے چارٹرز ہم نے گزشتہ 2 ماہ میں اسٹیچوٹس جو ہیں گزشتہ 2 ماہ میں ہم نے کمپلیٹ کیے اور تمام کی اب سمریز آگے جا چکی ہیں اور ان پہ اب ان پوسٹ پہ ہائرنگ ہوگی جب یہ اسٹیچوٹس بنیں گے.
تو میرا سوال یہ ہے کہ 2008 سے آنورڈ جن پہ کام نہیں ہوا وہ کام بھی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے یہ منسٹری بھی ایسے ہاتھوں میں جن کو پتہ ہے, گورنر صاحب کا بھی انٹرسٹ ہے, میرا بھی پرسنل انٹرسٹ ہے کہ ہم ان کو صحیح ٹریک پہ ڈال کے جائیں ایجوکیشن کو. اور ایجوکیشن کو ٹریک ڈالنے کے لیے پیسہ اور ٹائم دونوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ٹائم تو ابھی ہمیں 2 سال ملے ہیں, اور اکنامک سچویشن جو پہلے تھی آپ کے سامنے تھی اب بہتری کی طرف جا رہی ہے. اگر لاسٹ ایئر کووڈ نہ آتا تو ہم نے 28 ارب کا ADP رکھا تھا. کووڈ کی وجہ سے ہمیں بالکل اس کو کٹ ڈاؤن کر کے سب کچھ ہیلتھ کو دینا پڑا. لیکن اب آنے والے 3 سالوں میں یہ تمام جو ہم نے پیپر ورک کر لیا ہے, اس کے لیے جو فائنانس کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی. پرائم منسٹر صاحب کا بھی وعدہ ہے, فائنانس منسٹر صاحب نے بھی اس پہ وعدہ کیا, اور CM کا بھی یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں ہم تمام چیزوں کو پورا کریں گے. تو یہ صرف یونیورسٹیز کی بات ہی, باقی بتاشا سافٹ انیشیٹوز ہیں وہ کیونکہ آج کے ٹاپک نہیں ہے وہ. لیکن ایک چیز جس پہ میں اور بات ضرور کرنا چاہوں گا وہ اشک زئی صاحب کی تقریر ہے, کیونکہ ایز اے منسٹر آف ہائر ایجوکیشن میرا یہ کام ہے کہ میں تاریخی ریکارڈ جو ہے اس کو سیدھا رکھوں. غلط بات کوئی کرے تو اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پنجاب کا کیا رول رہا ہے تاریخ میں اور لاہور کا کیا رول رہا ہے. یہاں کے لوگ زندہ دل بھی ہیں, کھلے دل کے بھی ہیں. جو بھی پنجاب میں آتا ہے, پنجابی کوئی لسانیت نہیں ہے, کوئی یہ پنجابی جو پنجاب میں آتا ہے وہ پنجابی بن جاتا ہے. یہاں پہ افغان بھی ہے, یہاں پہ بلوچ بھی ہیں, یہاں پہ اوان بھی ہیں, راجپوت بھی ہیں, جٹ بھی ہیں, گجر بھی ہیں, رائی بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں. سب کے سب کو پنجاب نے کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا. سب کو پنجاب ووٹ بھی دیتا ہے, ان کو کھانا بھی دیتا ہے, فیڈ بھی کرتا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو, اس خطے کو جو دولت بخشی ہے, یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پائی جاتی ہے. یہ داتا کی نگری ہے لاہور, اور کھلے دل سے لوگوں کو یہاں پہ کوئی بھوکا نہیں مرتا اللہ کے فضل سے. اور اس لیے جو بھی یہاں پہ جس علاقے سے بھی آئے, چاہے وہ پتھروں کے علاقے سے آئے یا وہ جب لاہور آتا ہے تو پنجاب میں آتا ہے تو اس کے دن بدل جاتے ہیں, اور پھر اس میں انسانیت بھی جاگ اٹھتی ہے. تو یہ جو انہوں نے اشک زئی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کوٹ کر رہے ہیں نا کہ لاہوریوں نے ہندوؤں کا اور سکھوں کا ساتھ دیا, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس وقت تو کوئی پاکستان کوئی نیشن سٹیٹ نہیں تھی, یہاں پہ سکھ بھی رہتے تھے, ہندو بھی رہتے تھے, اور ہمارے اچھے تعلقات ہوتے تھے سب کے. اور جو انہوں نے اگزامپل دی, اس ذرا ریکارڈ کو بھی کریکٹ کر دوں کہ شاہ شجاع جو تھے وہ احمد شاہ درانی کے پوتا تھا شاہ شجاع. اور شاہ شجاع نے جب انگریزوں کی مدد سے دوست محمد خان کی گورنمنٹ کو ٹپل کرنے کے لیے ایک فوج بنائی, ایک فوج ریز کی, اس میں 10,000 انگریز تھے, اس میں 7,000 جو ہیں وہ ہندو اور سکھ تھے, 8,000 مسلمان بھی تھے اس میں, جن میں افغان ڈیسینٹ کے لوگ بھی تھے اور پنجابی ڈیسینٹ کے بھی تھے. تو یہ 25,000 کی فوج تھی جس کو لے کے لشکر کشی وہ کرنا چاہتا تھا افغانستان پہ. اور مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ پنجاب کی زمین وہ یوز کریں, تو وہ سندھ سے اور KPK جو اب ہے اس سے ہوتے ہوئے وہ گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے پھر دوست محمد خان کی آرمی نے ان کا مقابلہ نہیں کیا اور شاہ شجاع نے قبضہ کر لیا. تو اس میں لاہور کا کیا رول ہے؟ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, مفت کے گلے کر رہے ہیں. گلہ اگر بنتا ہے تو وہ لاہور کا بنتا ہے اور پنجاب کا بنتا ہے, کیونکہ 1849 میں جو چیلیاں والا کی جنگ تھی, جو سب سے بڑی ڈیفیٹ, شکست جو انگریزوں کو ہوئی انڈین سوئل پہ, وہ چیلیاں والا میں تھی. اور اس میں پنجاب کی فوج لڑ رہی تھی, اس میں سکھ بھی تھے, مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, اور انگریزوں کو تاریخی شکست ہوئی. اس پہ آج بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے جنگ کو. اس جنگ میں اگر میر دوست محمد سپورٹ کرتا تو شاید انگریز کبھی اس خطے میں گھس ہی نہ سکتے. میر دوست محمد خان کا ایک ڈوبیس کریکٹر تھا جو افغانستان کا امیر تھا اس وقت, اس لیے تاریخی ریکارڈ کلیئر کرنا ضروری ہے. اب ظاہر افغان بھی ہمارے بھائی ہیں, پختون بھی ہمارے بھائی ہیں, اور پنجاب ہمیشہ سب کو اوپن آرمز کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے, سب کو ووٹ بھی دیتا ہے. یہاں سے ہر نسل کا لوگ لاہور سے الیکٹ ہو کے, سندھی بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی لاہور سے الیکٹ ہوئے ہیں, عمران خان صاحب بھی لاہور سے الیکٹ ہوئے ہیں, میاں نواز شریف جو کشمیری ہیں وہ بھی لاہور سے الیکٹ ہوتے ہیں. تو لاہور تو بہت کھلے دل کا ہے, سب کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو برائے مہربانی لاہور کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بڑا اچھی طرح سوچ لینا چاہیے لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے تاریخ کو اور اس کے اوراق کو درست رکھنے کی اسٹریٹجی اور ریسپی میرے بھائی نے آپ کو دی ہے, اسی طرح مینار پاکستان کے اس جلسے کے اندر ہونے والے بیانیے کو درست رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے. تو آپ سن رہے ہیں کہ ہماری آج صبح سے کنیز اول جو ہے وہ حکومت پہ انگلیاں اٹھا رہی ہیں. وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے جلسے سے خوفزدہ ہو کے اس کی مقبولیت
जलसे के कामयाब फ्लॉप शो की वजह से हुकूमत ने FIRs दी। देखना ये है कि मीडिया की इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड दिन भर की मेहनत रात को ड्रोन्स की मदद के साथ हर चैनल की स्क्रीन पे जलवागर हुई थी। हुकूमत ने किसी चैनल के कैमरे के अंदर लेंस को आगे पीछे नहीं किया हुआ था कि यहाँ बड़े लेंस के साथ फोकस कर लेना और यहाँ माइक्रो के साथ चले जाना। हुकूमत के पास इस जलसे के अलावा मैनेज करने के लिए अवामी मफाद और अवामी रफ़ाए आमा के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के क़यादत में और बहुत सारे काम हैं। लेकिन हुकूमत ने एक बात बार बार याद दिलाई और मीडिया को गवाह बना के बार बार हमने ये कहा कि हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन 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 जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की, कानून जो है अपना रास्ता बनाएगा। आपने देखा कि जो आज 3 FIRs जिनका तस्करा हो रहा है, उन FIRs के अंदर कोई ना किसी का ज़ाती अनाद है इस जमात से, ना इनका जो लीडरशिप का मायूस और इस वक्त लागर और लाचार टोला है, इससे हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना ये PDM की उखड़ी हुई सांसों वाला जो इस वक्त काफिला राहजनों का निकला हुआ है, उनके साथ कोई हमारा जागीर का झगड़ा है जिसकी बुनियाद पे ये FIRs आई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में इस कौम से ये वादा किया था कि हम कानून की पासदारी और अमलदारी को यकीनी बनाएंगे। जिस जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी, इंतज़ामिया ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, उसके बावजूद ना सिर्फ बाहर के गेटों के ताले तोड़े गए, बल्कि वहाँ मौजूद लकड़ी के बेंच उनको तोड़ के रात को सर्दी से बचने के लिए आग लगा के उसको ईंधन बनाया गया अपनी अना की तस्कीन का। और दूसरा, वहाँ का जो मीनार पाकिस्तान की हुर्मत आप पूरी कौम देख चुकी है कि कायदे आज़म के मज़ार पे इन्होंने जिस तरह उसका तकद्दस पमाल किया था। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की क़याम से लेके इस्तेहकाम तक का जो सफ़र है, मीनार पाकिस्तान के साए जो हैं वो उस सफ़र में साथ साथ रहे हैं। इन्होंने मीनार पाकिस्तान के अंदर गेट का दरवाज़ा तोड़ के सबसे टॉप पे जाके जिस झंडे को लहराने की कोशिश की, इन नादान और अक्ल से आरी टोले को ये समझ नहीं आ रही कि जो लोगों के दिलों में बसते हैं उनको मीनारों के छतों पे जाके झंडे लहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आवाम के दिलों में जो ज़िंदा लीडरान और जमातें होती हैं, उन्हें इस तरह की अपनी सुबकी मिटाने के लिए क्लास लेके डंडा लेके सामने रख के तो तमाम MNA MPA हजरात को क्लासरूम में बुला के जो कल हुआ आप सब के सामने है, उन्हें अपनी कारकर्दगी सिफर जो नज़र आती है, उसके बाद अपने ही लोगों का एहतसाब करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अगर वो वाकई इतना कामयाब जलसा था तो फिर मरियम बीबी को प्रिंसिपल बन के वहाँ छड़ी ले के केक की
अकाउंटेबिलिटी करने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी। आपके सामने ये एक PHA की तरफ से 1,27,000 का ये क्लेम जो है PMLN को बिल की शक्ल में नोटिस भेजा गया है। ये वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है जो सिर्फ़ उस मीनार के या उस पाक के हुस्न को, उसके तक़द्दुस को, उसकी हुर्मत को पमाल करने का नहीं है, बल्कि ये वो नुकसान है जो आपके कौमी विरसे को इन्होंने पाँव के नीचे रौंदा और कानून को तमाचे मारे। आज अगर कानून अपना रास्ता बनाते हुए ताकतवर शख्सियात को कानून के ताबे लाने के लिए इन FIRs का अंदराज किया गया, तो जिन लोगों ने जाती उम्रा में बैठ के कानून को अपने घर की लौंडी बनाया हुआ था, यरगमाल बनाया हुआ था, उनको कानून के ताबे आना नागवार गुज़र है। तो कनीज़े दोम और कनीज़े अव्वल के लिए मेरी अपील है कि आपको शाही ख़ानदान के ये अदाब के ख़िलाफ़ है और ये आपके शाही ख़ानदान के मजाज के भी ख़िलाफ़ है कि आप कानून के हवाले से कोई आपसे बाज़ पुरस करे और कोई अदारा आपको कानून के कटहरे में लाने की जुर्रत करे। लेकिन मोहतरमा, पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान के इदारे बाख्तियार हो चुके हैं, पाकिस्तान एक ख़ानदान की और ख़ुसूसन पंजाब जो है आपकी ग़ुलामी के तोक गले से उतार के फेंक चुका है और उसका ऐलान जो है 13 दिसंबर में अहलियाने लाहौर ने आपके जलसे में ना जाके कर दिया है। तो लिहाजा जो PDM का जो हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान डिस्ट्रॉय मूवमेंट का जो तहरीक की शक्ल में एक इत्तेहाद है, ये पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की एक ऐसी कोशिश है जिसका बयानिया जो है वो एक जहरीले हथियार के तौर पे PDM की क़यादत इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे हैं, अवाम की तरक्की और खुशहाली का सफ़र है जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में यह हुकूमत आगे लेके चल रही है। दूसरी तरफ आपका नफ़रत, फसाद, हनाक और इंतशार से जुड़ा बयानिया है, इसका फ़ैसला अवाम ने करना है। इस्तीफ़े की जो बार बार की धमकियाँ, इस्तीफ़ा देने के लिए जुर्रत चाहिए और वो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो आपके और आपके ख़ानदान का साबका रिकॉर्ड है, जहाँ जुर्रत दिखाने की बारी आती है वहाँ फिर या जद्दे हिजरत हो जाती है या लंदन हिजरत हो जाती है और जब जो है वो खड़े क़याम का वक्त आता है उस वक्त आप सजदे में गिरे होते हैं। तो जुर्रत हमें आपकी का अच्छी तरह अंदाज़ा है। इस्तीफ़ों से ना ये हुकूमत आपकी उन गीदड़ बबकियों से ब्लैकमेल होगी। हमारा जो पब्लिक इंटरेस्ट का सफ़र है वो इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। पंजाब को उसकी तमाम बुनियादी जायज़ आइनी और कानूनी हकूक़ के साथ जुड़ी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पंजाब हुकूमत अदा करती रहेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि पहले इधर से आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पे क्वेश्चन होंगे, फिर सियासत पे क्वेश्चन। अच्छा, यासिर साहब ये फरमाइएगा कि लॉ की जो तलबा हैं वो HEC के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं कि जो पेपर था आउट ऑफ कोर्स आया है, उस हवाले से क्या आपकी है? देखिए, ये तो माइंडसेट ही बिल्कुल गलत है। जब तक आपको अनसीन टॉपिक्स पे जवाब देने की आदत नहीं पड़ेगी आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। आप हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो क्यों इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स का मुकाबला नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि सबको रटे रटाए सवालों के जवाब देने की आदत है। जब भी कोई बेहतरी की कोशिश की जाती है तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो HEC मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कर रही है। ऑल्दो मेरा कोई HED से HEC फेडरल महकमा है। मरियम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया
की इस हुकूमत ने तलबा स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर दी, जो लैपटॉप दिए जाते थे वो ख़त्म कर दिए, बलूचिस्तान के तलबा को यूनिवर्सिटियों से निकाल दिया। तो इस साल में आप बता दें कितनी। जी, इसका जवाब बिल्कुल ज़रूरी है देना। सबसे पहली तो बलूचिस्तान वाली ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि मियाँ साहब क्योंकि शोशा के आदी थे तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को फ्री तालीम दी जाएगी यूनिवर्सिटीज़ में पंजाब की, और उनके लिए कोई फंडिंग ही मुख्तस नहीं की। गुज़िश्ता कई सालों से उनके ड्यूज़ जो थे वो ओवर ड्यू थे, यूनिवर्सिटीज़ अपने पास से उनको पढ़ा रही थी और पंजाब गवर्नमेंट ने कोई फंडिंग उसके लिए मुख्तस ही नहीं की थी। जब हमारे पास ये बात आई, स्पेशली जो कोविड की वजह से यूनिवर्सिटीज़ को बहरान का सामना करना पड़ा, तो हमने कहा जी फंडिंग तो है ही कोई नहीं, एडीपी में फंडिंग रखी जाती है, अब सब लोग जानते हैं, या किसी स्कीम होती है, तो इसका कोई हल करना पड़ेगा। और फिर गवर्नर साहब ने और सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी पर्सनल एफर्ट से ये मसला सॉर्ट आउट किया, ना सिर्फ आज के लिए बल्कि हमेशा के लिए। ये होता है पायदार काम। दूसरी बात आपने स्कॉलरशिप्स की स्कॉलरशिप्स एहसास प्रोग्राम से बड़ा प्रोग्राम मेरा ख्याल है आज तक कोई पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, और ये एक्सपेंड करता जाएगा, आपकी फिस्कल स्पेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि माली हालात कैसे रहे हैं गुज़िश्ता 2 सालों में। पहले साल तो आप उनके डेट्स ही हम पे कर रहे थे, एक जाली बजट बना के छोड़ गए थे वो, जिसमें पैसे थे ही कोई नहीं, और दूसरा साल फिर कोविड की वजह से हमें कुछ क्रंच था फाइनेंशियल, लेकिन उसके बावजूद एक सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और इंशाल्लाह उसमें पैसे बढ़ते ही चले जाएंगे, कम नहीं होंगे अब इंशाल्लाह। आखिरी बात है लैपटॉप्स की। बड़ा सुपरफिशियल सतही किस्म का एक मंसूबा था, एक पैसे ज़ाया करने की स्कीम थी। जो लैपटॉप्स अभी तक उस पर तहकीकात चल रही हैं कि महंगे लैपटॉप्स जो है ख़रीदे गए, जो उनकी एक्चुअल प्राइस थी, और इसकी जगह अगर यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की लैब्स पे पैसे लगाए जाते तो ये करने वाला काम था। हम यही करेंगे और कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने कहा है कि जो मीनार पाकिस्तान जलसा था उसमें 1,27,00,000 रुपए का उनको जुर्माना कर दिया गया है, तो ऑपोजिशन तो कह रही है वहाँ घास और दरख्तों के अलावा कुछ भी नहीं है, तो कहाँ पे 1,27,00,000 का जुर्माना कर दिया? ये हाफिज साहब बैठे हुए हैं, तो जरा डिटेल बताएं वो क्या है उसमें। हाफिज साहब बोलें जी, आप ये ले लें और बोलें, ज़रा बताएं इनको कि ये घास फूस आप एक तो जमात जो है वो क्या कह रही है। जी मैं हो जाता हूँ, मैं हो जाता हूँ। इधर आगे आ जाए सेंटर में, चलें। एक तो जो पीएचए ने जो अब तक बात की वो कोई सियासी नहीं थी। आप सारे दोस्त आलमोस्ट पूरा हफ्ता कवर करते रहे, और आपने कल भी देखा, कल बहुत सारा मीडिया वहाँ पे मौजूद था। मीनार पाकिस्तान का जो दाखिली दरवाज़ा था, जो तारीख़ी दरवाज़ा कहलाता है, 2.5 से 3 फीट उसकी हाइट थी, वो भी तोड़ा। और जो आपने करोड़ों रुपए नुकसान की बात की, यहाँ पे 30 लाख का तो सिर्फ हॉर्टिकल्चर का इन्होंने नुकसान किया है। और जो सिविल स्ट्रक्चर था, जैसे अगर आपने मीनार पाकिस्तान का मीनार देखा हो तो वो हमने वो सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से बिल्कुल हसार बनाया हुआ था, उस हसार को सारा तोड़ दिया गया। वॉक थ्रू गेट्स तोड़े। मैं आपको वो कॉपीज़ भी दे देता हूँ, उस पर नुकसानात की जो तफसीलात है वो सारी बताई गई हैं। क्यों नहीं वहाँ पे करोड़ों रुपए की क्यों चीज़ें नहीं थी। लाइट्स उन्होंने तोड़ी, वॉक थ्रू गेट्स उन्होंने तोड़े, और पूरा जंगला, दाखिली दरवाजे, हर चीज़ तो तबाह कर दी, टाइलें तोड़ी। और ये असल में जो डॉक्टर साहिबा ने बात की कि वो जो इन्होंने मिज़ारे कायद की बेहुरमती की, इनकी आदत और वतीरा बन गया है। आप वहाँ पे जाके तो देखें, मैं आपको साथ लेकर चलने को तैयार हूँ, मैं आपको 1 करोड़ से ज़ायद का भी नुकसान बता सकता हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसा भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि सबसे अहम चीज़ तो मैंने अपनी रोशनी डाली है। पाकिस्तान में एक क्लास मौजूद है जो कि पंजाबियों को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी ये कैंपेन चलाती है कि जी पंजाबियों ने हमेशा हमलावरों का साथ दिया है और पंजाबियों ने हमेशा गासिबों का साथ दिया है। ये इस वक्त इतने बड़े लीडर जब स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं तो ये उस तबके को तकवीत मिलती है कि हमारी बात दुरुस्त थी। आप हुकूमत में हैं, इस वक्त जो भी आपका एजेंडा है, इससे एकेडमिकली इस बात को गलत साबित करने के लिए बीइंग दी मिनिस्टर हायर एजुकेशन आप क्या इक़दाम करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो आपने बात की कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पंजाबियों को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी मैं इसको कहूँगा, ताकि जो दूसरे सूबों के लोग हैं उनको मुतनफ़र किया जा सके पंजाब से। हालांकि जो फैक्ट्स हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि पंजाब कोई एक लसानी सूबा तो नहीं है, कोई पंजाबी कोई एक कौम या एक नस्ल से ताल्लुक़ नहीं रखते। यहाँ पे तो अफ़गान भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, सब रहते हैं, जो जट भी रहते हैं, जो पंजाब के इंडिजिनस बहुत पुराने लोग, तो सब लोग मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। जो पंजाब में आता है कि ये एक मेल्टिंग पॉट है, जिस तरह अमेरिका में सारी दुनिया से इमिग्रेट करके लोग आते हैं ना, इसी तरह पंजाब क्योंकि एक अमीर खित्ता था
جب ہندوستان متحدہ بھی تھا تو سونے کی چڑیا وہ اس لیے تھا کہ پنجاب سے جو سونا اگلنے والی زمینیں تھیں وہ پنجاب میں تھی. ابھی بھی پورے انڈیا کو فیڈ کرتا ہے ایسٹ پنجاب. تو یہ بات سب کو سمجھنی ضروری ہے کہ پنجاب کوئی ایک لسانیت کا نام نہیں ہے, کوئی ایک کمیونٹی ایتھنیسٹی نہیں ہے. پنجاب میں تو ہم ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو یہ اور اس چیز کو ہمیں, میرا خیال ہے کہ گورنمنٹس کرتی ہیں یہ تو ان کا, اس لیے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. گورنمنٹس خواجہ صاحب کا اس میں خواجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں, آپ یہ سمجھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ زہر اگل رہے ہیں. انہوں نے وفاق کو کبھی قبول کیا ہی نہیں, اور پنجاب وفاق کی ایک اہم ترین اکائی ہے, اور بڑا بھائی ہوتے ہوئے ہمیشہ پنجاب نے دوسری اکائیوں کو سینے سے لگایا, اور پنجاب نے ہمیشہ قربانی دی ہے. اور یہ آپ کا پاکستان کا آئین جو ہے اس کا جو ڈیفائنڈ سٹرکچر ہے اس میں پنجاب کا ایک اپنا کلیدی کردار ہے. لیکن جن لوگوں نے پنجاب میں آ کے لاہوریوں پہ اور پنجاب پہ تانا زنی کی اور انگلیاں اٹھائی, انہوں نے پاکستان کے آئین کو ہی کبھی قبول نہیں کیا. وہ پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کے آئین کے لیے خطرہ ہے. تو وہ صرف ان کا مقصد پنجاب کو ٹارگٹ کرنا نہیں, ان کا مقصد وفاق کو ٹارگٹ کرنا ہے, کیونکہ وفاق اور پنجاب لازم و ملزوم ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے پہلی دفعہ غلطی کی تھی, آگے نے بسم اللہ. میڈیا کو روکا ہے, میڈیا کو جلسہ دکھانے سے روکا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے؟ آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ مطلب یہ بارود سے بھرے ہمارے میزائل کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے کہا کہ ایف آئی آر کا اندراج کیا جاتا ہے تاکہ قانون کی بالادستی ہو. یہ تو ہم نے دیکھا کہ ایف آئی آر تو فوراً اسی وقت درج کر لی جاتی ہیں, ابھی کی گئی ہیں مریم نواز کے خلاف بھی. لیکن جب گرفتاری کی یا عملی اقدامات کی بات آتی ہے تو بھیگی بلی کی طرح یہ قانون جو پاکستانیوں کے سامنے وہ خاموش ہو جاتا ہے. اب کی بار بتائیں کہ آپ قانون کی بالادستی پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں, یہ ساری دفعات جو ہے نا, ان کے بچنے کا واحد طریقہ عدالتیں ہیں, اور ہر ملزم کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عدالت سے جا کے ریلیف لے. اگر کوئی جا کے عدالت سے بیل کروا لیتا ہے اور عدالت کی ہمارے اس قانونی ایشو کے اوپر اپنا لیگل رائٹ ایکسرسائز کر لیتا ہے, تو وہ اس کو ہم عدالتوں کے, وہ بھی ادارہ ہے نا جس سے ایف آئی آر دی, وہ انتظامیہ ہے, جس سے ان کی بیل لینی ہے وہ عدالتیں ہیں. تو ایک پروسیس ہے نا, آپ نے سسٹم سے ٹکرانا نہیں ہے, ہم نے قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے. تو عدالتیں اگر ان کو کوئی ایف آئی آرز کے اندراج کے بعد بیل دیتی ہیں تو وہ ہمارے حصے کا جو کام ہے ہم نے کیا. آگے جو دوسرے ادارے کا کام ہے وہ ادا کرے, کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بیلز جو ہیں وہ حقائق پہ مبنی ہیں, اور جن کے اوپر یہ الزامات لگے ہیں انہوں نے یہ جرم سرزد کیا ہے کہ نہیں, اور اگر سرزد کیا ہے تو پھر قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ قانون کو بھیگی بلی نہیں, خاموش تماشائی نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, تو اگر پی ڈی ایم کے جتنے رہنما تھے ان کے اوپر مقدمات درج ہوئے ہیں تو یہ کیسے آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ ایک طرف وہ ہیں, انہوں نے ان کے اوپر مقدمات بھی ہیں, اور دوسرا مریم نواز جو ہیں وہ ریلیوں کا آج پھر سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سارے اپنے اپنے صوبوں سے نکلے, اور جو ہے میں لاہور سے نکلوں گی. چلو شکر ہے انہوں نے اپنے آپ کو لاہور تک محدود کیا کہ باقی صوبوں سے نکلیں تو میں لاہور سے. اس کا مطلب ہے لاہوریوں نے تو ان کو ان کی اوقات دکھا دی, اب وہ جاتی عمرہ سے نکلا کریں گی, لاہور کا نام بھی نہیں لیا کریں گی. دوسری بات جو آپ نے کہی, شاید بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کہ یہ آئی اوپنر ہے راج کماری کے لیے کہ بلاول کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں نے تو غلطی کی, اور جو صدر ہوتا ہے اس کو بائی پاس کر کے نائب صدر سے پنگیں بڑھانا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا. تو اب وہ درست سمت پہ چل پڑے ہیں, اور اب دیکھنا ہے کہ نائب صدر اور صدر کا جو میچ ہے اس میں بلاول کہاں کھڑے ہوتے ہیں. تھینک یو. اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں حکومت اہم اقدامات کر رہی ہے. بابا گرو نانک یونیورسٹی کا تعمیراتی کام